خواہشات فنا کر دو۔ بھائی خواہشات فنا ہوگی موت، آپ کسی چیز کو چاہتے ہی نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرے، سب تباہ ہو جائے۔ انسان تخلیق مقاصد سے زندہ ہے۔ ایک مقام سامنے آ گیا، میں یہ کتاب اس پر تحقیق کروں گا، کسی نے کہا یہ میں کارخانہ یا تعمیر، کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے جس کے لیے دوڑ دھوپ کر، یہ بری نہیں، یہ وہ سٹیم ہے جو انجن کو دوڑاتی ہے، مگر ساتھ بریک ہونی چاہیے۔ بریک پر نہ آدمی کی گرفت ہونی چاہیے، کہیں گاڑی بے قابو نہ ہو۔ اس لیے ایک بریک، ایک تو آپ دیکھیں نا عقل کے لیے جتنے عربی زبان کے الفاظ ہیں سب روکنے کے معنی دیتے، روکنے والی بریک۔ عقل کا معنی ہے خود باندھنا، اسی لیے جانور جس کو باندھ کر لوگ کھڑا کر لیتے تھے، دور سے نشانے لگاتے، معقولہ اس کو کہتے ہیں باندھا ہوا، پیر مارتے ہو بیچارے مر جاتے، اس کو حضور نے حرام قرار دیا۔ اور اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے رسی، اس کو اقال کہتے تھے۔ اور ان اونٹوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے، یہ بیر موقلہ، ایسے اونٹ جن کے گھٹنے باندھے ہوئے، ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے۔ پھر اللہ نے ہجر کا لذی ہجر بھی روکنے کو کہتے ہیں، اولن نہا، وہ بھی نوحیا نہیں سے روکنے والے، یعنی فرمایا یہ پرزہ اس لیے رکھا ہے کہ اندھا دھند گاڑی نہ دوڑائے، سنبھل کر چلا، روک کر رکھے۔ اب اس روکنے میں مدد دینے کے لیے کہ خواہش نفس گمراہ کرتی ہے، ابلیس گمراہ کرتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے مدد فراہم کی، عقل کو مدد سپلائی کی اللہ نے کہ روزہ رکھ۔ اور روزہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی ابن آدم کی جو ہے نا وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کا انعام دے گا۔ مگر روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ یار اس کا حساب کتاب کسی کو نہیں میں نے سمجھانا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرا ہی ہے تو میں ہی اس کا ثواب دوں گا، یہ پتہ نہیں کیا انعام اس کا دے۔ اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں ایک شخص اگر راہ خدا میں یعنی جہاد کے راستے میں گیا، اس نے ایک نفلی روزہ رکھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال چلتا رہا تیز رفتاری سے، تو اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ کر دیتا، دور لے جاتا، جہنم سے بچا لیتا۔ الصیام جنہ، فرمایا روزہ ڈال ہے دوزخ سے بچا لے گا، بچاتا اسی طرح کہ خواہش نفس جو بے قابو ہوتی نا، زور لگاتی ہے اندر سے، کر لا، روکتا، بالکل خلوت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھنڈا پانی ہے، دوسرے مواقع بھی ہیں، مگر نہیں یہ قضا نہیں ہے، میں تو نہیں ایسا کروں۔ یہ بات کئی بار دہرائی گئی ہے مگر دہرانی چاہیے کہ ایشیا میں ایک بار یہ بات چھپی، ایک شخص کا بیان تھا کہ وہ بیچارہ سپاہی تھا فوج میں، اب اس سے کوئی غلطی ہوگی، پٹھو لگا دیا گیا، سامان لاد دیتے ہیں، سارا دن کہتے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں دوڑتا گرمی کے دن، اور میجر جو تھا وہ کافر تھا، وہ اپنے خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ جب زور کا وقت ہوا تو وہ شخص گیا سپاہی اور نلکے سے اس نے وضو کیا، وہ دیکھتا رہا، پانی نہیں پی، تو اس نے بلا کر کہا یار اتنی مصیبت میں تم پھنسے ہوئے، ایسی گرمی ہے، میں دیکھتا رہا ہوں، تم نے پانی منہ میں ڈالا پھینک دیا، پیا نہیں۔ اس نے کہا صاحب میں نے روزہ رکھا ہوا۔ وہ کہتا کون دیکھتا تم پی لے ہو؟ نہیں، جس کے سامنے جانا ہو دیکھا۔ اب اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا یار مجھے اپنے دین کی کتاب نے، پارسی تھا وہ میجر، کتابیں پڑھی، مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس آدمی کے ایسے روزے نے اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ تو جب آدمی 30 دن اس مہینے میں یہ مشق کرے گا جس میں قرآن اترا، اور پتہ ہوگا کہ اس مہینے میں ہماری رہنمائی کے لیے کتاب اتری ہے، اس نسخے پر عمل صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا اور فکر آخرت پیدا، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، خواہش نفس کو روک کر رکھنا جو ہے اس کی تعلیم ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے روزے میں جو تاثیر ہے اور کسی میں نہیں، بھوک نے ستایا ہوا، ٹھنڈا پانی ہے، دوسری خواہشیں نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ شام کو اور کوئی کیا آپ لاکھوں لے لے، صرف 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھولے، نہیں کہتا نہیں سب کچھ برباد ہو جائے گا، نہیں کھول۔ اللہ فرماتا ہے اس مہینے کو چنا میں نے تاکہ یہ رمضان شریف جو ہے قرآن کے نزول کی عید ہو، یادگار عید، صرف وہ آخری دن نہیں، پورا مہینہ جشن منایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے اتری تھی، ہم اس کتاب کی قدر جانتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں اس سے دور لے جاتی ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے اندر ہم نا پاور چاہتے ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسا ایمان پیدا ہو۔ فرمایا پھر روزے رکھو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان۔ ہاں جو بیمار ہیں، مسافر ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ان دنوں میں چھوڑ دیں، دوسرے دنوں میں اتنے پورے کر لیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ چیزیں بیان کی کہ روزہ رکھو، بیمار اور مسافر دوسرے دن میں رکھ لو، قرآن جس میں علم اترا، ان چیزوں کو 3 باتوں کو بیان کرنے کے بعد تینوں کا فلسفہ پھر بیان کرنا شروع کرو، وہ بینات ہے کہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پہلے اس کو لیا جو آخر میں کہ روزہ جو ہے نا ان دنوں میں چھوڑ دو پھر رکھ لو۔ اس قضاء کے بارے میں فرمایا کہ کیوں حکم یہ دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور جو خدا بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، آسانی دینا چاہتا، وہ یہ حکم نہ دیتا تو اور کیا دیتا؟ وہ بیچارے بیمار ہیں، ان کو تنگ کرتا کہ نہیں دنوں میں رکھو، ظلم ہوتا۔ وہ رحیم خدا جو آسانی چاہتا ہے، اس کا یسر کو پسند کرنا، یہی مطالبہ کرنا ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، یہ بندے تیرے بیمار ہیں ان دنوں میں، نہ ان کو تنگ کر، فرما چھٹی دے دی کہ نہ رکھو پھر رکھ لینا، مسافر کو چھٹی دے دی۔ تو آخری ٹکڑا جو تھا کہ جو بیمار ہو اور مسافر وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، اس کی حکمت بیان کی کہ دین آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا، اللہ مہربان ہے۔ اب